السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 9 ہے۔ سورہ کا نام الاعراف ہے، نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 136 تک ہم نے لاسٹ ٹائم الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ یہاں پر ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو فرعون ظلم و ستم کرتا تھا، وہ سارے ظلم و ستم اللہ نے فرعون کو کون کون سے عذاب دیے، اور اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے کر بحر القلزم کے راستے سمندر کے دوسری سائڈ پر پار کر دیا، ان کو کامیاب کر دیا، اور فرعون کو لشکر سمیت سمندر کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ایسا کیوں تھا؟ آیت کے آخر میں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو وہ فرعون جھٹلاتا تھا اور اللہ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 137 سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہی جو ابھی بنی اسرائیل دریا کے دوسرے پار چلے گئے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا ہوا نیکسٹ وہ بات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ایسی قوم جس کو مشرق و مغرب میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، جو غریب اور کمزور قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے دنیا میں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہ قوم جو فرعونیوں کے انڈر غلام بن کر بنی اسرائیلی رہتے تھے، اللہ نے ان کو شان و شوکت سے سمندر پار کروا دیا، اور جو فرعون شان و شوکت والا تھا اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ ہے میری قدرت، میں نے کمزوروں کو طاقتور بنا دیا اور طاقتوروں کو کمزور کر کے ڈبو دیا۔ اسی طرح سے ہم نے، اللہ کہتا ہے، وارث بنا دیا کمزور لوگوں کو، مشرق کے زمین کے مشرقی حصے میں بھی اور مغرب میں بھی، یعنی پوری دنیا پر ان کا ڈھنکا بجنا شروع ہو گیا، وہ وارث بن گئے۔ التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کو ایسی زمین کا وارث بنایا جس زمین میں برکتیں ہی برکتیں تھیں، یا پھر ان کے جانے کی وجہ سے وہاں برکت اللہ نے رکھ دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے میری بات پوری ہوتی ہے، میرا وعدہ، وہ وعدہ جو میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، میں تمہیں کامیاب کروں گا، اللہ کے ساتھ صبر رکھو، تو آج میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اعلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ تھا، بیما صبروا، یہ وعدہ اللہ نے کیوں نبھایا؟ وہ وعدہ کیوں پورا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ سے مددیں مانگی تھی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے جو چالیں چلی تھی، اس کی قوم نے جو چالیں چلی تھی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، وہ جو فرعون اور اس کی قوم نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، جو انگور کے بڑے بڑے باغات لگائے تھے، وہ سارے اللہ نے تباہ کر دیے۔ فرعون اور اس کے لشکر کے کچھ کام نہیں آئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے انڈر رہنے والے بنی اسرائیل، جو کہ صدیوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلوائی۔ نہ صرف نجات دلوائی بلکہ وہ مصر کے اوپر حکومت کرنے لگے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے نکلے تھے راتوں رات، تو سارے بنی اسرائیلی نہیں نکلے تھے، کچھ بنی اسرائیل وہاں رہ گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد فرعون اور اس کا سارا لشکر، جتنے بھی فرعونی تھے وہ فرعونی، اور فرعون خود اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر
پیچھے چڑھ آئے تھے حضرت موسیٰ کے، اب یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ وہاں پر مصر میں جو لوگ رہ گئے تھے، جو کہ فرعون کی غلامی کرنے والے تھے، وہ ان میں سے کچھ بنی اسرائیلی بھی تھے، کچھ مصری بھی تھے، اللہ نے ان کو مصر کا حکمران بنا دیا۔ وہ جو کمزور لوگ تھے مصر کے حکمران بن گئے، اور یہ حکومت کافی دیر تک چلتی رہی۔ پھر اسی حکمرانوں میں آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان علاقوں پر ان کی مستحکم ایک حکومت تھی۔ تو اللہ کہہ رہے وہ بنی اسرائیل جو کمزور تھے ان کو ہم نے مصر کے اوپر حکمران بنا دیا، ان کی حکومت پورے مشرق و مغرب میں چھا گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بنی اسرائیلی سمندر پار کر کے بچ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام فتح کرنے کی، یعنی فلسطین فتح کرنے کی تلقین کی۔ یہ سارا واقعہ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم پھر دوبارہ دیکھ لیں گے۔ انہوں نے فلسطین کو بھی فتح کر لیا، یعنی ملک شام اور فلسطین، اور اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے بارے میں جو شام علاقہ ہے، فلسطین علاقہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فلسطین اور ملک شام ایسا ملک ہے جس کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی، نہ صرف اس شہر کو کنیکٹڈ جتنے بھی دوسرے شہر ہیں، ملک ہیں، اللہ نے اس میں بھی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک تو ظاہری برکتیں ہیں، وہ علاقے نہایت سرسبز ہیں، شاداب ہیں، خوش رنگ ہیں، زرخیز ہیں، وہاں پہ ہر قسم کا پھل، کھیتی، زیتون اور بہت سے نایاب قسم کے فروٹ اگتے ہیں۔ وہاں کا پانی نہایت شیریں اور ڈفرینٹ اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر میں اندر میں جو برکتیں باطنی رکھی ہیں وہ اس کا الگ ہی ایک چیپٹر بنتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے انبیاء اکرام نے زندگی گزاری، وہاں پہ بہت سے انبیاء اکرام مدفون ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے یہاں پر، اللہ نے وہ جو کمزور بنی اسرائیلی تھے ان کو کچھ کو تو مصر ہی ان کے حوالے کر دیا، اور وہ بادشاہ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھی، جو بڑے بڑے باغات اور بڑی زرخیز قسم کی چیزیں لگائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے بنی اسرائیلیوں کے پاس آ گئی، بیٹھے بٹھائے ان کو ایک اچھی خاصی حکومت مل گئی۔ اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل جو سمندر پار بحر الکلظم پار کر کے دوسری طرف آ گئے تھے، اللہ نے ان کے اوپر بھی اپنی برکات کی۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ برکات کی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا، میٹھا اور نمکین کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے، کیونکہ وہ 12 خاندان تھے بنی اسرائیل 12 خاندان کیسے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 اولادیں دی تھیں، بیٹے دیے تھے، ان 12 بیٹوں سے آگے 12 خاندان چلے، تو بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں، خاندانوں میں تھی، اور جو بھی چیز آسمان سے اترتی تھی وہ 12 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے پانی مانگا تھا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں بحر الکلظم سے جا کر پانی لانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، تو میٹھے چشمے جو ہے، ہمیشہ سمندروں کا پانی سالٹی ہوتا ہے، پینے کے اتنا قابل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشمے ان کو دیے جو کہ 12 تھے، اور وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنی لاٹھی ایک چٹان پر ماریں اور وہ چٹان سے 12 چشمے پھوٹیں گے، اور آج بھی یوٹیوب اور نیٹ پہ وہ 12 چشمے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک چٹان کو 12 سوراخ ہیں گول، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں۔ یہ چھوٹے اور بڑے اس لیے تھے کہ ان میں سے کچھ خاندان قبیلے بڑی تعداد میں تھے اور کچھ چھوٹی تعداد میں تھے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ آیت نمبر 138 ہے، وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ اب بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے دوسری سائڈ پر آئے ہیں تو وہاں پر پہلے ہی ایک قوم رہتی تھی، اور یہ قوم جو ہے وہ پوجا کرتی تھی بتوں کی۔
تو بنی اسرائیل جو ہے وہ دراصل کتنے سالوں سے غلامی کر چکے ہوئے تھے فرعون کی. غلام جب ایک دفعہ غلام بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ اصل جو جمز ہیں حکومت کرنے کے، خود سے سر اٹھا کر جینے کے، کانفیڈنس کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں غلامی میں پلنے والی جو قوم ہوتی ہے نا ان کے ضمیر ہمیشہ سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو بنی اسرائیلیوں نے ایک عرصہ تک فرعون کی غلامی کی تھی، اس وجہ سے اب ان سے خود کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ یہ غلامی ہی کرتے تھے. پہلے انہوں نے فرعون کی غلامی کی، اب ان کو کوئی جو بھی مل جاتا تھا ہم اس کی غلامی کرنا شروع کر دیتے. بنی اسرائیلیوں کو فائدہ نظر آیا حضرت موسیٰ کے تھرو، انہوں نے ان کی غلامی کر دی، ان کے پیچھے چل پڑے. اب جب وہ دریا پاڑ کے بحر الکلزم کی دوسری سائڈ پہ وادی سینا بھی کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا جن کے پاس یہ رہتے تھے. وہ قوم کیا تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی. جب بنی اسرائیلیوں نے یہ دیکھا تو قال یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی، موسیٰ جیسے یہ قوم الہ بنا رہی ہے نا، بت بنا رہی، آپ بھی ہمارے لیے کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. قال موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بہت جاہل قسم کی قوم بن گئے ہو. اسی مصیبت میں تو تم ایک عرصہ سے پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا اور غلامی تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تمہاری زندگی اجیرن ہو گئی تھی. اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دوبارہ وہی جاہلانہ باتیں کرنا شروع کی. تمہارے پاس تمہارا رب ہے، اللہ ہے، میں رسول ہوں، اللہ کا میسیج لا کر تم کو بتانے والا ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے. وہاں موسیٰ علیہ السلام جب کہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور والفرقان اس کو سمجھنے کے لیے، تورات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرقان کچھ نوٹس یا تختیاں دی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، یہ ہم سارا واقعہ جو ہے وہ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہوئے ہیں. واپس آنے پر دیکھا تو قوم جو ہے بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، اور موسیٰ نے جاتے وقت علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران بنا کر بھیجا، لیکن قوم نے حضرت ہارون کی بات کو صحیح طرح سے لیا نہیں، سمجھا نہیں. جب واپس آئے حضرت موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے یہ سارا سلسلہ دیکھا علیہ السلام نے، تو انہوں نے قوم کو ڈانٹا، قوم کو ریلائز کروایا کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. یہی غلطیاں تم پہلے کرتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے جس کی بیس پر تم محکوم تھے. تو قوم نے ہم یہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر یہ واقعہ حذف ہے، لیکن اس واقعے کو بتانا ان آیات میں گول مول کر کے بات وہی کی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم سے کہا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، تو قوم نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. آیت نمبر 139 ہے ان ہؤلاء متبرأ ما هم به وباطل ما كانوا يعملون. یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سراسر خراب تھا. قوم کو حضرت موسیٰ نے سمجھایا یہ جو قوم کر رہی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دراصل یہ غلط کام کر رہی ہے اور یہ کام سراسر باطل ہے. ان ہؤلاء متبرأ ما هم، یہ جو بھی کام، متبرہ کہتے ہیں تبرہ، متبرہ ایسے برتن کو کہتے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز ڈالو تو ٹھہرتی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اگزامپل دے کے کہا کہ یہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے. جس دین کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، جو یہ کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ نیکیاں ان کی ضائع ہو رہی ہیں، یہ سراسر باطل کام کر رہے ہیں. قال، پھر حضرت موسیٰ نے قوم کو سمجھایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ تلاش کرنا چاہتے ہو؟ وفضلکم علی العالمین، حالانکہ یہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت دے دی، کہاں تمہیں نجات دی. آگے پھر حضرت موسیٰ ان کو ان کے احسانات یاد کروائیں گے،
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. ذرا یاد کرو، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ہم نے تمہیں نجات دی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نجات کی فرعون کی سختیوں سے، وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتا تھا. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرعون کی اس سزاؤں میں تمہارے لیے بہت بڑی سختیاں تھیں، آزمائشیں تھیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، تم اس بات کو بھول گئے ہو اور پھر تم غیر اللہ کی پوجا پر لگ گئے ہو. اصل میں یہ غیر اللہ کی پوجا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اتنے سالوں سے بنی اسرائیل میں فرعونیوں کی غلامی کرتے کرتے ایک تو غلامی ان کے دماغ میں تھی، دوسرا بنی اسرائیل میں جو پوجا ہوتی تھی غیر اللہ کی، تو وہ ابھی تک ان کے اندر تھی. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اصل میں ان کے اندر ابھی ایمان، وہ ایمان پرانا کفر والا ایمان ابھی ہے. تو یہ نیا ایمان جو ہے اسلام والا، یہ صحیح طرح رچا بسا نہیں ہے. تو پرانا صحیح نکلا نہیں، نیا صحیح رچا بسا نہیں ہے، تو ان کا دماغ مکس ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے بنی اسرائیلیوں نے بھی کیا کیا، پہلے یہ اور خداؤں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ابھی وہ چیزیں ان کے دماغ میں تھیں، وہ پرانی یادیں ان کی دماغ میں تھی. جب یہ سمندر پار کر کے آئے تو یہاں پر لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ گائے کی زندہ چیزوں کی بھی پوجا کرتے تھے. تو جب سامری جادوگر نے ان کو ایک جادو کر کے دکھایا، اصل میں سامری جادوگر بہت بڑا شاطر قسم کا انسان تھا. اس نے قومز کو یہ لالچ دیا کہ میں سارے لوگ جس کے پاس جو بھی سونا ہے اپنا سونا لے کر آؤ اور اس سونے کو پگھلا کر میں ایک جانور تیار کروں گا، تمہارا سونا گولڈ میرے پاس ہے. یہ ایک لالچ ہے، ہمیشہ پیسے کو ڈبل کرنا، لالچ کرنا، یہ دنیا کو بہت دفعہ تباہ و برباد کر چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی لالچ اس نے دیا کہ میں تمہارا سونا تمہیں ڈبل کر دوں گا. اس کے پلاننگ میں یہ تھا کہ میں اس سونے کو سب کو پگھلا کر ایک شکل میں کنورٹ کر کے راتوں رات لے کر اس سے بھاگ جاؤں گا. تو اس نے ایک شکل بنائی جو کہ گائے سے ملتی جلتی شکل تھی. اس نے گائے کی بیک پر اور منہ والی سائڈ پر دونوں پر سوراخ رکھے. اندر سے جب ہوا، منہ والی سائڈ سے ہوا جاتی تھی تو پیچھے سے آواز نکلتی تھی، اور جب پیچھے سے ہوا کا رخ آتا تھا، پیچھے ہوا چلتی تھی گائے کے پیچھے والی سائڈ سے، تو وہ گائے کی آواز منہ والی سائڈ سے نکلتی تھی، ہوا کی آواز، اور اس آواز سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی. لوگوں نے اس کو رب مان لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد کوہ طور سے آئے، انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان غیر اللہ کے جنگل سے تو پہلے نکالا ہے. وہاں کئی خداؤں کی پوجا تم کرتے تھے، اللہ نے ایک خدا کی پوجا کی تمہیں توفیق دی ہے. پھر اللہ نے اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بیس پر، اس سے مانگنے کی بیس پر، اور اس پر صبر اور ایمان رکھنے کی بیس پر تو تمہیں فرعون سے نجات دلوا کر یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تمہارے پاس وہی غلامی کے جراثیم پھر دوبارہ جاگ اٹھے ہیں، اور تمہارے اندر وہی غیر اللہ کی محبت پھر دوبارہ جاگ اٹھی ہے. اور اب پھر تم اس ایک موسیٰ کی فرعون کی غلامی سے نکل کر اب یہاں آ کے سامری جادوگر کی غلامی میں پھر چلے جانا چاہتے ہو. تو غلامی نے تمہارے ضمیر کو بالکل معاف کر کے رکھ دیا ہے. دوبارہ یاد کرو اپنے ان وقتوں کو جب تم مشکلات میں تھے، جب تم فرعون کی چکی میں پس رہے تھے. اللہ نے ان سے تم کو نجات دے دی ہے. بت پرستی اور شرک سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی ہے. اللہ نے تم کو توفیق دی. اللہ کے فضل کی وجہ سے تم ایک اللہ کی پرستش کرنے لگے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع ہو گئے ہو. اب اللہ نے تمہارے اوپر ایک اور بڑا احسان کیا ہے، تمہیں بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا، تم پر ایک مکمل کامل ترین کتاب نازل کر دی، یعنی تورات. اس ساری باتوں کے بعد تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن شکر کرنے کی بجائے پھر تمہارے اندر وہی پرانی چیزیں اجاگر ہو گئی ہیں. تم ایک اللہ کو چھوڑ کر گائے کی پوجا شروع ہو گئے، ایک اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کی پوجا شروع ہو گئے، یہ ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ رکوع میں، ابھی جو ہم نے باتیں کی یہی باتیں تو آگے کنٹینیو کر رہی ہیں۔ پھر قوم نے حضرت موسیٰ کی بات کو مانا یا انہوں نے حق درمی کا مظاہرہ کیا؟ کیا ان کے اوپر یہ جو اللہ کا فضیلت ہوئی تھی، اللہ کا کرم ہوا تھا، دریا کے دوسرے پار جا کر آسمان سے من و سلوہ جو اترتا تھا، بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہوتے تھے، کیا وہ انعامات اللہ نے ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے چھین لیے تھے یا ان کو بدستور اسی طرح سے ملتے رہے تھے؟ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔